عورت جب خدا اور اپنے خاوند کی مکمل اطاعت گزاری کے بعد جب جنت میں داخل ہوگی تو وہاں حور کے ساتھ اسے سخت مقابلے بازی کا سامنا ہوگا۔ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ حور کی خوبصورتی کا جو رنگ و روپ اور نقشہ بیان کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں اس بیچاری عورت کی کیا حیثیت ہوگی، جبکہ جنت میں وہی مرد ہوگا جو اس دنیا میں بھی کسی ایک عورت پر نہیں ٹکتا، وہاں تو اسے کھلی چھوٹ ہوگی۔ ایسے حالات میں یہ زمینی عورت جنت میں جا کر بھلا کیا کرے گی؟ آئیے جنت کی آبادی کا تجزیہ کریں کہ وہاں کے رہنے والوں میں آپس کے تعلقات کس طرح کے ہوں گے، ماحول کے ساتھ ان کا رشتہ کس طرح کا ہوگا، وہ زندہ کس طرح رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ زمین پر آبادی کے لحاظ سے نعمتوں کی قلت ہے، اس کے مقابلے میں جنت میں دولت بے حساب ہوگی، ہاتھ بڑھانے پر مطلوبہ چیز گرفت میں ہوگی، پھل، پرندوں کا گوشت، دودھ، شہد، شراب، خالص پانی، گھنے سایہ دار درختوں کی قطاروں کے درمیان ندیاں بہہ رہی ہوں گی، موسم معتدل ہوگا، بغیر کانٹوں والے پودے ہوں گے، مکمل امن ہوگا، ماحول اور انسان میں کوئی تصادم نہیں ہوگا، بہشتی مردوں کے روزمرہ کی سرگرمیوں کا دائرہ محدود ہوگا، ان کا کام کھانا پینا اور اپنے حلیم و ملائم جنسی ساتھی حوروں کے ساتھ لطف اندوز ہونا ہوگا۔ جنت میں آرام ہی ان کا کام ہوگا، زندگی تمام جد و جہد سے الگ ہوگی، سونا چاندی ہیرے جواہرات اور سلک کے قیمتی لباس جنت کے شہریوں کا عام لبادہ ہوں گے، فرنیچر میں گدے، بستر، تکیے، قالین اور پینے کے لیے شیشے کے جام ہوں گے، البتہ کرنے کا کام ایک ہی ہوگا اور وہ ہے حوروں کے ساتھ ہم بستری، اس کے علاوہ مکمل بیکار رہنا ہوگا۔ جنت کا ایک اور حیرت انگیز پہلو ہے، وہاں کا ماحول آپ پر مکمل مہربان ہوگا، ادھر خواہش کریں گے ادھر چیز سامنے ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر نوکر یعنی غلمان دستیاب ہوں گے، حالانکہ جنت میں سب کام خود بخود ہو جائے گا۔ یہ جنسی لحاظ سے نر، نوجوان اور خوبرو ہوں گے، ان کا بہشتی مردوں کی خاطرداری کرنا کام بتایا جاتا ہے۔ وہاں ابدی جوانیاں اہل ایمان کے انتظار میں بیٹھی ہوں گی۔ یہ نہیں معلوم زمینی عورت اور حور کے درمیان تعلقات کس طرح کے ہوں گے اور ان دو عورتوں کی جنتی مردوں کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی۔ ایک اور غیر واضح پہلو یہ ہے کہ کیا جنت میں بچے ہوں گے اور کیا وہ ہمیشہ بچے رہیں گے؟ جنت کی سماجی ساخت کیا ہوگی؟ کیا جنت میں سب افراد کا رتبہ ایک جیسا ہوگا؟ کیا وہاں خاندانی وحدت کا بھی وجود ہوگا؟ کیا بہشتی فیملی میں جوڑے کا بھی تصور ہوگا؟ مقدس ذرائع ان کے متضاد جوابات دیتے ہیں۔ ایک ایمان یافتہ عورت اپنے ذاتی اعمال کے نتیجے میں بھی جنت میں جا سکتی ہے اور ایمانی مرد کی بیوی کے صلے میں بھی وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ جنت کو مکمل طور پر مرد کی خواہشات اور ضرورتوں کے مطابق بنایا گیا ہے۔ ابدی جوان اور خوبصورت جنسی ساتھیوں کی موجودگی میں اس زمینی عورت کا جنت میں قیام مسرت کے بجائے تشویش، بے چینی اور اضطراب کا ہی باعث ہو سکتا ہے۔ جو بھی نیک کام کرے گا، مرد یا عورت، جنت میں جائے گا، لیکن جب ہم جنت کے مکان، ماحول اور قیام سے مطابق بندوبست پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہشت کے ساری تنظیم جنسی بنیادوں پر کی گئی ہے اور اسے جن اشیاء سے لیا گیا ہے وہ ساری کی ساری صرف مردوں کے استعمال کے لیے ہیں۔ سدا تازہ جوان جنسی ساتھی کی موجودگی میں زمینی عورت کی وقت نہ ہونے کے برابر ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی جنسی ضروریات سے حیرت انگیز طور پر لاتعلقی بڑھے گی۔ زمینی زندگی ہو یا بہشتی، ایک ہی ثابت ہوتی ہے،
عورت کو انسان نہیں سمجھا گیا۔ عورت ایک اضافی اور ساندھی مخلوق ہے۔ جہاں تک مردوں کی ضروریات کا تعلق ہے، انہیں مزے لے کر تمام باریکیوں کے اور ضروریات کے ساتھ خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، بلکہ پیرایہ بیان میں مردوں کی جنسی خواہشات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حوروں کی آنکھوں، عمر، کردار اور ان کے پردے بکارت کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن زمینی عورتوں کے بارے میں معمولی سا بھی کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ حوروں کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہاں زمینی عورت کے وجود کا کوئی مطلب ہی نہیں رہنا۔ سوال یہ ہے کہ اس سارے ماحول میں زمین کی عورت کیا کر رہی ہوگی، جس نے خدا کے بتائے ہوئے نیک رستے پر اپنی زندگی گزاری تھی۔ اس سارے تناظر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنت میں دنیاوی عورت محض ایک سائے کی طرح زندگی گزارے گی، جبکہ مرد جنت کے ماحول میں پوری طرح رچ بس جائے گا۔ ریشمی کپڑوں میں ملبوس حوروں سے اس کی باقاعدہ شادی کروائی جائے گی، گویا زمینی عورت مخمل میں لگا ٹاٹ کا ٹکڑا ہوگی۔ جنت کی پرسکون دنیا میں عورت کی جگہ پر پہلے ہی قبضہ ہو چکا ہے۔ اس دنیا میں عورت مرد کی جنسی ساتھی تھی، اس کے بچوں کی ماں ہونے کے ناطے ہی کچھ عزت مل پاتی تھی۔ جنت میں وہ بھی نہ رہے گی۔ آئیے ذرا غور کریں کہ حور کس طرح کے بہشتی اقدام کی نمائندگی کرتی ہے۔ حور کے بارے میں جتنی بھی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ان سب کا تعلق صرف جسم کے ساتھ ہے۔ حور کی شخصیت کا کوئی روحانی پہلو نہیں، وہ محض ایک چیز ہے۔ نہ اس کی کوئی انا ہے، نہ اس کی ذات میں نشو و نما پانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسے صرف ایمان یافتہ مرد کی جنسی استعمال کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی وقت صرف جسمانی خوبصورتی کی وجہ سے ہے۔ وہ ایک تحفہ ہے جو خدا نے ایمان والے مرد کو دیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ساری زندگی کی اطاعت اور عبادت کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے؟ ایک مصنوعی قسم کی عورت۔ انسان کی تعریف تو یہ ہے کہ اس کی ذات میں ارتقاء اور ترقی کے لیے لامحدود امکانات ہیں۔ وہ غیر متوقع اور طے شدہ راستے میں اس سے ہٹ کے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اپنی آزادی اور اختیار کے ساتھ کسی بھی قاعدے کو توڑ کر اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ حور انسان نہیں، ایک خوبصورت سی جنسی گڑیا ہے۔ اسے نہ انتخاب کی آزادی ہے، نہ وہ اپنی ذات کو ترقی دے سکتی ہے۔ وہ یک رخی قسمت کے ساتھ پیدا کی گئی ہے۔ گویا حور اور مرد کے درمیان کوئی اور روحانی رشتہ نہیں۔ حور کسی ذہن کی حامل نہیں ہے، اسے تو صرف تصرف کا انتظار ہے۔ لیکن ٹھہریے، جنت میں صرف حور ہی ایک چیز نہیں، اب مرد کی بھی انسانی حیثیت باقی نہیں ہوگی۔ وہ بھی ایک جنس زدہ روبوٹ میں ڈھل جائے گا۔ اس کی ذات کے صرف دو فنکشن کام کر رہے ہوں گے، ایک نظام ہاضمہ اور دوسرا جنسی۔ کھانے اور جنسی فعل کے علاوہ تا ابد اسے کوئی کام نہ ہوگا، بلکہ جنسی فعل کی تخلیقی پہلو کا بھی خاتمہ ہو گیا ہوگا۔ حور بھی ہمیشہ کے لیے کنواری ہے، وہ بھی کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ چنانچہ بہشت دو اشیاء پر مشتمل ہے، حور اور حراق، جنہیں ایک ایمان یافتہ صارف کے لیے وقف رکھا گیا ہے۔ یعنی جہاں زمینی عورت کو جنت میں لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے، وہاں مرد کو بھی سیکس کرنے اور حراق کترنے والی مشین میں بدل دیا جائے گا۔ اس کا ارادہ، ادراک اور تمام فکری اور ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ بہشت کا باسی مرد مجہول اور مفعول شخصیت ہے، کھانا کھاتا ہے اور اس مخلوق سے مباشرت کرتا ہے جو رحم مادر سے محروم ہے۔
یا پھر آرام کرتا ہے؟ اس زمین کی زندگی فانی صحیح، مگر کیا اس کو ایسی مشینی اور جامد ابدی زندگی پر ترجیح دی جا سکتی ہے؟ کیا ایسی بے مقصد آخرت کی زندگی کی خاطر اس زندگی پر سے اپنا اختیار کسی ماورائی طاقت کے حوالے کیا جانا شرف انسانیت کہلا سکتا ہے؟ تقدیسی نظام اور خدائی اسکیم کا صرف ایک ہی مقصد ہے، کیوں ہے کہ انسان کو انسان نہ رہنے دو۔ اس زندگی میں بھی اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ خود سے کچھ نہ سوچے، بنا بنایا تصور کائنات اور ضابطہ حیات اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ اب تم اپنی عقل اور شعور کے ساتھ ہتھیار خدا کی بارگاہ اور اس مقربین کے حوالے کر دو، جو تم سے کہا جائے وہ کرو۔ تم غلام ہو، اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اور جنت میں بھی انسان سے اس کی مرضی اور ذہنی قوت چھین لی جاتی ہے۔ عورت کو نہ صرف جنت میں بھیج کر فراموش کیا جاتا ہے، بلکہ اسے اس دنیا میں بھی اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ غلام بن کر زندگی بسر کرے۔ یہ سب کیا ہے؟ آئیڈیل دینی معاشرے میں بھی ایک آئیڈیل شہری اور کامیاب یافتہ شخص وہی ہوگا جو خدائی نظام حیات کے مطابق روبوٹ کی طرح اپنی زندگی کی پروگرامنگ کرے گا۔ ایمانی معاشرے میں آزادانہ غور و فکر اور آزادی ملک ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان یافتہ افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فکر و عمل کو خدا کی رضا پر چھوڑ دے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدائی نظام کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ عقل ہے، اور خدا نے انسان کے لیے یہی علاج تجویز کیا ہے کہ انسان کو اپنی عقل، مرضی اور تخلیقی صلاحیتوں سے محروم کر دیا جائے۔ اکثر کٹر مذہبی لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو ان کے دو ہی نظام کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، ایک سیکس اور دوسرا ہاضمے کا، کھانا اور بچے پیدا کرنا۔ اس دنیا میں ان کے یہ دو ہی کام ہیں، اور وہ خدا کی پروپیگنڈا کے سوائے باقی کوئی کام نہیں کرتے۔